فراہم کرتا ہے یہ ادارہ کہ یہ ایک وسیع پیمانے پر جو کام کر رہا ہے اس میں سے اس بہتے دریا میں سے ہم بھی اپنا حصہ جو ہے وہ یوں وصول کر سکیں کہ اس میں اپنا حصہ ڈال کر اپنے حصے کی نیکیاں جو ہیں وہ ہم سمیٹ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الخدمت کے جو ذمہ داران ہیں جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے, جتنا بھی ان کا مشکور ہوا جائے, جتنی بھی ان کی تحسین کی جائے وہ کم ہے. اور یہ ان کی محبت ہے کہ یہ گاہے گاہے مجھے بھی اپنے پروگرامز کا حصہ بناتے ہیں. خاص طور پہ میں آج شکر گزار ہوں گا احسان اللہ چوہدری صاحب کا, جو پریزیڈنٹ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن بہاولپور کے, اور ڈاکٹر اشرف علی عتیق صاحب ابھی جو گفتگو کر رہے تھے اس سے پہلے احسان صاحب نے گفتگو کی تھی, اور میاں عبدالشکور صاحب خاص طور پہ لاہور سے تشریف لائے, یہاں پریزیڈنٹ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے. سید ذیشان اختر صاحب جن کا تعلق بھی بہاولپور سے ہے, پیٹرن ہے. منصور باجوہ صاحب اور دیگر جو احباب ہیں, ان تمام کا بہت بہت شکریہ. الخدمت فاؤنڈیشن کا بہت بہت شکریہ. میرے دو دوست, ایک بہت ہی سینئر دوست اور ایک بہت ہی میرے ہم عمر حفیظ منصوری صاحب یہاں ہیں. ہم ہیلی کالج میں اکٹھے ہوا کرتے تھے, آپ ہی کے شہر سے ان کا تعلق ہے. تو میرے لیے ایک جذباتی مومنٹ بھی تھا, کیونکہ حفیظ کو میری ملاقات میرے خیال میں کم از کم بھی 22-23 برس کے بعد ہو رہی ہے. تو بہت ساری ایسی نظمیں جو چھپنے سے اور کہنے سے رہ گئیں وہ ہم نے حفیظ کو سنائی ہوئی ہیں. تو تھینک یو حفیظ تشریف لائے یہاں. اور پھر خالد بھائی, خالد مسعود خان جو ہمارے بڑے بھائی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہماری جو روایت ہے شاعری کی, اس میں جو بڑا شاعر ہے ہر حوالے سے, خالد صاحب بڑے شاعر بھی ہیں مجھ سے, بڑے بھائی بھی ہیں میرے, سینئر بھی ہیں ہر حوالے سے, مگر چونکہ یہ ملتان سے تعلق ہے اس لیے میرے خیال میں انہوں نے میزبانی کا وہ یعنی کہ جیسے کہ یہ میزبان کے طور پہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ پہلے یہ پڑھ لیں اور بعد میں مجھے یہ موقع دیں. میں نے بھی اس لیے ضد نہیں کی, ورنہ ایسی بات ہے جب یہاں تشریف لائے ہیں تو پہلے سے ہی آپ لوگوں نے اپنا ایک ذہن بنایا ہوتا ہے. مگر میں اپنی گزارشات ضرور چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیے, ہم سب عاشق رسول عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عشق کا ہم دعویٰ کرتے ہیں, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے دل میں وہ دعویٰ کرے نہ کرے, یہ عشق جو ہے وہ منجن ہوتا ہے, اس عشق کا پھول جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے. اور اگر آپ آقا کی سیرت دیکھیں ہم, تو سیرت کی جو کتابیں ہم پڑھیں تو ایسے ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں, خاص طور پہ یتامہ کی کے حوالے سے جو عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینسٹیوٹی تھی. میں آپ کو سیرت کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اس کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے. میں چونکہ سچی بات ہے اس کو اس لیے بھی محسوس کر سکتا ہوں کہ میرے والد کا انتقال ہوا جب میں 8 برس کا تھا. تو جائیداد وغیرہ کی وجہ سے مالی مسائل اس طرح کے نہیں تھے, مگر جو عمر گزرتی چلی گئی یہ احساس ہوتا چلا گیا کہ کسی بھی نوع کی جائیداد جو ہے وہ باپ کی شفقت کا, باپ کے سائے کا متبادل نہیں ہو سکتی ہے. تو الخدمت تو جن بچوں کی بات کرتا ہے ان کے پاس تو نہ وہ شفقت ہوتی ہے اور نہ وہ وسائل ہوتے ہیں جو باپ مہیا کرتا ہے. تو ایک بہت بڑا کام ہے جو الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے. تو میں سینسٹیوٹی کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس واقعے کا پورا اگر میں اپنے لفظوں میں بیان کروں تو ایک صاحب آقا کا دربار لگا ہوا تھا اور ایک صاحب وہاں آئے اور بہت پریشان تھے. انہوں نے کہا کہ میرا پوچھنے پر بتایا کہ میرا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے. اتنے میں کسی نے آ کر خبر دی کہ بھی آپ کا بچہ جو ہے وہ فلانا میدان میں کھیل رہا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ. تو وہ جو صاحب تھے وہ دوڑے کہ بھی جا کر اپنے بچے کو اس میدان میں ملیں. تو عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ ادھر آئیے. جب وہ آئے تو آقا نے پوچھا کہ آپ فوری طور پر جا کر کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بچہ گم گیا ہے, میں سب سے پہلے جا کر اپنے بچے کو, وہ ایک فطری فعل ہے, کوئی بھی شخص کیا کرے گا, سب سے پہلے جا کر اسے گلے لگائے گا, میں بھی یہی کروں گا. تو آپ دیکھیے سینسٹیوٹی کا عالم, یعنی کہ جو آقا کی سینسٹیوٹی تھی یتامہ کے حوالے سے, اس کو آپ محسوس کیجئے گا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو جاتے ساتھ ہی اپنے بیٹے کو فوراً گلے سے سینے سے نہ لگا لینا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بہت ہی فطری فعل ہے, کوئی بھی شخص ہوگا وہ یہی کرے گا. تو آپ نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہوں. جب ایک باپ انہیں
شفقت سے سینے سے لگائے گا تو ان محروم بچوں کو جنہیں باپ نصیب نہیں ہے وہ کیا محسوس کریں گے، ان پر کیا بیتے گی۔ تو یہ عالم ہے یتیموں کے حوالے سے اسلامی فلسفے میں سینسٹیوٹی کا، حساسیت کا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ یتیم کے سر پر جتنے بال ہوتے ہیں اگر آپ شفقت سے، محبت سے صرف ان پر ہاتھ پھیر دیں گے تو جتنی بال ہیں اتنی نیکیاں انسان کو ملیں گی۔ تو بہت ہی اہم کام ہے جو الخدمت فاؤنڈیشن سر انجام دے رہی ہے، اور بہت ہی اہم لوگ ہیں جو اس وقت میں سمجھتا ہوں دے سکتا ہے۔ اور میں آخر میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک چیز میں آپ کو، اور جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بیچ میں کٹ کے آ رہا ہے، یہ ایک ریفرنس ہے سورہ بقرہ کی آیت کا۔ یہ بہت ہی اہم آیات ہے کہ شیطان تم کو ڈراتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور تمہیں بخیلی کی یعنی کہ کنجوسی کی تعلیم دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے، اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ اگین میں نے کہا کہ چونکہ ہماری جو اساس ہے وہ عشق رسول پر قائم ہے، تو آپ دیکھیے کہ اور ان کا عقیدہ مختلف تھا۔ ایک مرتبہ ان کی مسیحی یعنی کہ وہ تھے مسیحی برادری سے ان کا تعلق تھا، تو ایک مرتبہ ان کی صاحبزادی تشریف لائیں، تو تاریخ بتاتی ہے کہ آقائے دو جہاں نے ہمارے ان کی صاحبزادی کے احترام میں اپنی چادر مبارک بچھائی۔ تو 3 واضح پیغامات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عقیدہ کسی کا بھی مختلف کیوں نہ ہو آپ کے عقیدے سے، اس کا اور اس کے اہل خانہ کا احترام جو ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ خاتون کا احترام، اگین چاہے کسی بھی عقیدے سے اس کا تعلق ہو۔ تیسرے حاتم طائی کی جو شناخت تھی وہ ایک سخی کی شناخت تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک سخی کی صاحبزادی جب آقا کے دربار میں آتی ہیں تو ان کے لیے آپ نے اپنی چادر بچھائی ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جو آج اس ہال میں سخاوت کرے گا، میں جتنا اسلامی فلسفے کو ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھ پایا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ ہر اس شخص کو آقائے دو جہاں کی شفاعت جو ہے وہ بروز قیامت نصیب ہوگی۔ اور میں آخر میں آپ کو، جو کہ ہمارے صدر محترم اور سینئر تو یہی ہیں، آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی، آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں۔ اچھا، یہ بہاولپور میں بالکل ہی رواج نہیں ہے تالیاں بجانے کا؟ میں تو وہ یعنی کہ بہاولپور کے صوبہ بننے کے لیے اتنے میں نے پروگرامز کیے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اگر آپ اس کے حق میں ہی ہیں تو کم از کم یہ آپ کو میں بتا دوں کہ میں بہاولپور کے صوبہ بننے کی ایک توانا آواز ہوں جو لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ کو میں بتا دوں۔ اچھا، وہ ہمارے یہ سینئر ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم محو ہیں، اتنے محو ہیں کہ تالی بجانا بھول گئے ہیں۔ محبت آپ کی۔ آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی۔ آئے کوئی آ کر یہ ہے خالد بھائی، آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے، آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے، ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی۔ آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے، ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی۔ معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے، معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے، پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی۔ شکریہ۔ معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے، پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی۔ اور ہم جان سے، سچی بات یہ ہے کہ یہ بات تو ہمیں اپنے سیاستدانوں سے بھی کہنی چاہیے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی، ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی، تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی۔ ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی، تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی۔ اور جو شعر خالد بھائی کو پسند تھا، ہاں ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی، تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی۔ اور اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ پلٹے، اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ پلٹے، اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی۔
اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ پلٹے، اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی، اور مانگے تو اگر بہاول پوریو، مانگے یہ آپ کی نظر ہے، مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دیں، مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دیں، تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی، تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ اہلیان بہاولپور کہلانا پسند فرماتے ہیں یا بہاولپوری کہلانا پسند فرماتے ہیں۔ میں نے تو بہت محبت اور احترام سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، تو اگر کچھ اور آپ کو پسند ہے کہلانا تو مجھے بتائیے گا، میں وہ کہہ دوں گا۔ سبحان اللہ، بہت محبت، بڑی عزت افزائی ہے، مجھے بہت ساری زندگی یہاں یہ جو حاضری ہے بہاولپور میں یہ مجھے یاد رہے گی۔ اور میں چونکہ بدنام ہوں جی گلو گلزار اور گلو بلبل کے اشعار کے لیے، تو میں اس بدنامی کو توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے ذرا مختلف نوعیت کی چیزیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک اور تازہ غزل ہے بالکل ہی، اس میں بھی کچھ اشعار وہ میرے بدنامی وہ ہے فریب، ہے فریب تھا۔ ردیف ہمارے یہاں ہمارے انہی کے فن میں فن شاعری میں جو ایک آدھ الفاظ یا دو الفاظ یا تین الفاظ، تفصیل ذرا لمبی ہو جائے گی، بعض اوقات حرف بھی ہوتا ہے، مگر وہ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں مصرعے کے آخر میں آتے ہیں، اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ تو آپ اگر وہ ردیف میرے ساتھ دہرائیں گے تو ہم اس غزل کا زیادہ لطف لے سکیں گے، اور وہ جو آج کل کی نسل کہتی ہے کہ بھئی زیادہ بہتر کنیکٹ ہو سکیں گے۔ دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا، دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا۔ شکریہ۔ دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا۔ خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا۔ شکریہ۔ خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا۔ اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا۔ اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا۔ شعر سنیے گا۔ جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا۔ شکریہ۔ میں ویسے آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا زندگی کا ذاتی تجربہ اتنا بدنما یا بدصورت نہیں ہے، زندگی اور لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ان پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا۔ یہ پیچھے ہماری کچھ بہنیں بھی تشریف فرمائیں، میں نے دیکھا ہے کہ جو ہماری شادی شدہ بہنیں ہیں وہ زیادہ لطف لیتی ہیں اس شعر کا، کہ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا۔ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا۔ خالد بھائی تو جانتا نہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا، ویسے شعر سنا رہا ہوں۔ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، شعر سنیے گا۔ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا۔ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا۔ دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا۔ دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا۔ اور یہ بال گال آنکھیں، یہ ٹھوڑی یہ ناک ہونٹ، یہ بال گال آنکھیں، یہ ٹھوڑی یہ ناک ہونٹ، کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا، کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا۔ اور آخر میں اچھا کچھ اعلانات آپ کے یہاں ہونے ہیں، مگر یہ میں نے ابھی شکور صاحب سے بھی بات کی تھی، سبھی لوگ اہم ہیں، بلکہ جب میں آؤں گا تو پھر میں بعد میں اس کے ساتھ ہی کچھ، چونکہ دیکھیے یہ بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے۔ میں ایک چیز آپ کو ضرور کہتا چلوں کہ کچھ لوگوں کو
دنیاوی لحاظ سے باری تعالیٰ نے بہت عطا کیا ہوتا ہے. جتنا ہم اسلامی فلسفے کو سمجھے ہیں، اسلام کو سمجھے ہیں، دیکھیے وہاں معیار جو ہے نا وہ مقدار سے افضل ہوگی، یہ یاد رکھیے گا. وہ ایک چڑیا تھی، ایک کہاوت ہے، حکایت ہے، اور ایک جگہ آگ لگی ہوئی تھی. تو سب اپنی بالٹیاں اٹھا کر اور اپنی جو ان کے پاس تھا ذرائع پانی کے، اسے بجھانے کے لیے جا رہے تھے. تو چڑیا اپنی چونچ میں ایک پانی کا ایک قطرہ لے کر اس آگ کو بجھانے جا رہی تھی. تو کسی نے پوچھا، مجھے لفظ پسند نہیں ہے مگر یہاں میں استعمال کروں گا، کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری کیا اوقات ہے، کیا بساط ہے کہ تو ایک چونچ میں ایک قطرہ پانی لے کر اور آگ بجھانے جا رہی ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے اس ایک قطرے پانی سے آگ کے بجھنے پہ کوئی فرق پڑے نہ پڑے، مگر قیامت کے روز میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا. تو آج جب یہ فنڈ ریزنگ کا معاملہ شروع ہوگا تو یاد رکھیے گا کہ 10 کروڑ کی بھی اس کے نزدیک وہی اہمیت ہوگی میرے نزدیک، میں تو سمجھتا ہوں، اور جو 1 روپیہ دے گا وہ بھی اس کی بھی بہت ہی اہمیت ہوگی. اس دے کر چھوڑ دیجیے گا. آپ کے پاس 10 ہے تو 10 دے دیجیے گا، آپ کے پاس ایک روپیہ ہے تو 1 روپیہ دے دیجیے گا. وہ جو آپ کا ہمارا شعر ہے نا، یہاں ہمارے جو دوست تھے کہ دیوا بال کے چرخ ہوا جانے خدا جانے، اور پھر جو اس کی جو عطا ہے، جو اس کا ثواب ہے، اس کو خدا پہ چھوڑ دیجیے گا. مگر یہ ہے کہ یار جب آپ محبت کرتے ہیں کسی ہستی سے تو ان کے رویے، ان کا جو اٹھنا بیٹھنا، ان کی وجود، ان کی جو حیات مبارکہ ہوتی ہے، اس کی خوشبو آپ کی شخصیت کا، آپ کے روز و شب کا حصہ بننے لگتی ہے. تو میں نے بھی جب اس پہ بعد میں جائزہ لیا تو اس نظم کے بیشتر جو مصرے ہیں وہ نعت کے مصرے بن کر سامنے آئے، اور جو سیرت کے مختلف واقعات کی نشاندہی آپ کو ملے گی. آپ سب لوگ بہت عالم فاضل لوگ ہیں، میں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، مگر مختلف سیرت کے واقعات آپ کو اس میں نظر آئیں گے. اس میں بھی اس کا بھی جو ردیف ہے، ٹیپ کا مصرع، وہ ہے محبت ہے عبادت ہے. میں اس کے بعد آپ کا وقت نہیں لوں گا، یہ آخری نظم میں آپ کو آج کے لیے سنا رہا ہوں. بس میری خواہش ہے کہ جہاں جہاں آپ کو لگے کہ یہ مصرع آتا ہے آپ میرے ساتھ دہرائیے گا، ہم اس نعتیہ نظم کا زیادہ لطف لے سکیں گے. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا. وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. شکریہ. کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے. کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے. ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت ہے. فرمایا اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے. ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت ہے. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی. اسلامی فلسفہ ہے لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالو، خدا تمہارے عیبوں پر پردے ڈالے گا. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے، عبادت ہے. اور کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے. یہ بھی سیرت کے ایک واقعے سے مستعار لیا. کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے. اور شاید ہی کسی پاکستانی نے کسی آپ کے شہر میں بسنے والے اہل بہاولپور نے اس کا تجربہ نہ کیا ہو کہ کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو
تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے۔ تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے۔ اور صحرا والے اس مصرے کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کے نام کہیں صحرا میں میرے ذہن سے محو ہو گیا وہ مصرع۔ بہرحال کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ، میٹھا بول میٹھی بات، آخری مصرع آپ پڑھیں گے کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ سب کیا ہے؟ محبت ہے، عبادت ہے، محبت ہے، عبادت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ہال میں الخدمت فاؤنڈیشن کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دینا، جو کچھ آپ کی استطاعت ہے، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، جتنا باری تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالنا جو ہے، یہ بھی محبت اور عبادت ہے، اور محبت اور عبادت کا بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے جو آج آپ لوگوں کو